بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی تلخیص یعنی سمری سماعت فرمائی۔ سورہ نحل کے بعد 15واں پارہ شروع ہوتا ہے اور جس کو ہم بنی اسرائیل نام دیتے ہیں سورت کا، اور کچھ حضرات سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ بڑی اہمیت کے حامل سورت ہے یہ۔ سورہ بنی اسرائیل کا بیک گراؤنڈ اور آیات یہ بھی میں بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی بتاتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیات ہیں اور 10 پیراگراف ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ اس انداز سے ہے، یہی مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے اور نبوت کا 12واں سال ہے، مکے میں ایک ایسا کرشماتی واقعہ پیش آ گیا کہ اس کرۂ زمین سے ایک انسانی جسم کا سدرۃ المنتہا تک جانا اور پھر واپس آنا، جو اس یونیورسل میں آج تک نہ ہوا اور نہ ہو سکے گا۔ اس زمانے میں بھی اس کی تکذیب کی گئی اور اس زمانے میں بھی اس کی تکذیب کی گئی اور آج تک تکذیب ہی کی جا رہی ہے، بلکہ کچھ حضرات نے یا کچھ علماء نے متاثر ہو کر یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اس کرۂ ارض سے انسانی جسم نہیں گیا، بلکہ ایک تو طریقے کا خواب تھا، اور خواب میں کوئی حرج نہیں کہیں بھی جائے۔ حالانکہ یہ اگر خواب ہوتا تو قریش مکہ اس پر نہ تو مذاق اڑاتے اور نہ اس کی تکذیب کرتے۔ کسی بھی انسان کا کوئی بھی خواب ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم اس کرۂ ارض سے سدرۃ المنتہا تک گیا، اور بعض انسانی جسم جو ہیں وہ ممکن ہے چوتھے آسمان تک گئے ہوں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بتایا جاتا ہے، لیکن زندہ جاوید پھر واپس بھی آ گیا۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشماتی معجزہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرۂ ارض میں اس میں بسنے والے لوگوں کو دکھلایا اور بتلایا اور جتلایا کہ دیکھو کیا پاور ہے، کیا انسانی طاقت ہے۔ اس کا انشاءاللہ العزیز جب واقعاتی کلپس آئیں گی اس میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ یہاں تو چونکہ سمری ہے تو اس سمری کے حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس صورت کا؟ یہ وہ وقت تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں اور مکے سے بھی باہر نکالنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں، مگر اس خطۂ ارض میں سے مدینہ کوچ کرنے کا اشارہ بھی آ گیا تھا، اور ایک آیت یعنی 80 میں یہ اشارہ دیا گیا تھا۔ اس صورت میں فتح مکہ اور بیت المقدس کی فتح کی بھی اشارتاً خوشخبری دی گئی تھی۔ تھیم کیا ہے اس صورت کی؟ قیادت ارض کی خلافت کا صحیح حقدار کون ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ اس زمین پر اصل لیڈرشپ کس ہستی کی ہونی چاہیے؟ اس ہستی کی ہونی کہ جو صرف یہیں آپس میں ہی اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، یا اس ہستی کی ہونی چاہیے کہ جو یہاں سے سدرۃ المنتہا تک گیا اور واپس آیا اور الحمدللہ فزیکلی بھی اور ذہنی طور پر بھی صحیح و سالم رہا؟ یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس کا تعلق فرش سے عرش تک بہت گہرا ہو، تاکہ وہاں سے انسٹرکشنز لا سکے، ہدایات لا سکے اور اس کو قائم کر سکے۔ شاید فرعونی قیادت کی طرح قریشی اور دیگر قیادتیں بھی استفزاز من الارض یعنی غلبہ یہاں چاہتی تھی کہ ہمارے ذہنی طور پر جو ہماری قیادتیں ہیں وہ غلبہ ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپروٹ کر دیا۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک فتح مکہ اور بیت المقدس کی بشارت اور بنی اسرائیل کا عروج و زوال بتایا گیا۔ پھر آیت نمبر 11 سے 22 تک امتحان دنیا کا مقصد بتایا گیا کہ وہ ہے مقصد رسالت و آخرت،
آیت نمبر 23 میں سے 40 تک اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بتائے گئے۔ آیت نمبر 40 سے 60 تک مشرکین مکہ کو توحید رسالت پر جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بتائے گئے، اور آیت نمبر 61 سے 76 تک جو شیطان کی فریب کاریاں تھیں اور اس کے متعلق بتایا گیا۔ پھر بنی آدم کی تکریم یعنی عزت بتائی گئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ انسان کی تکریم بتائی گئی۔ آیت نمبر 71 سے 77 تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک غلبہ عرض وغیرہ کا معاملہ تھا، یعنی اپنا تغلب ہو، اس کے منصوبوں کی ناکامی بتائی گئی اور بشارت دی گئی کہ غلبہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عقائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے، ان انسانوں ہی کا غلبہ ہوگا۔ آیت نمبر 76 سے 82 تک یہ بتایا گیا کہ قرآن کا کیا تعلق ہے۔ تہجد جو ہے یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے یہ کہتا ہے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، اس کے متعلق بتایا گیا۔ تعلق باللہ بتایا گیا، اللہ سے کیسے انداز، جب ایک ہستی کا تعلق یہاں سے سدرۃ المنتہا تک جا کر کس انداز سے ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ اگر آپ حضرات بھی چاہیں تو تعلق مع اللہ کر سکتے ہیں۔ نتیجے میں باطل کی ناکامی اور اس کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 83 سے 100 تک بتایا گیا کہ قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، اس کے بعد کسی معجزے کے مطالبے کی ضرورت بھی نہیں، اور واقعی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنے معجزات اور آئے نبیوں کے وہ اس وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ موسیٰ عصا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا، اس سے معجزہ ہوتا تھا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ معجزہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا، ہر وقت موجود رہے گا، جس کو ہم کہتے ہیں زندہ جاوید معجزہ۔ آیت نمبر 101 سے 104 تک فرعونی قیادت اور قریشی قیادت، ان دونوں کے بارے میں بتا دیا کہ سیم ہیں، ان دونوں کی قیادتیں بھی ایک ہیں، یعنی باطل قیادتیں، اور اس زمانے سے لے کے آج تک جو بھی باطل قیادتیں ہیں، قیادت سے مراد یہ کہ لیڈرشپ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 105 سے 111 تک قرآن کے حقوق اور خاص کر عقیدہ توحید کے ساتھ دعا، حمد، تکبیر کی ہدایات دی گئی، اور یہاں پر یہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا۔ اس میں جو ایک اہم معجزاتی کرشماتی واقعہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسرا کا واقعہ، یعنی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے لے کے فرش سے لے کے عرش تک کی سیر کرائی، اور بیت المقدس بھی گئے، وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ واقعاتی کلپس میں آ جائے گی۔ وجزاک اللہ خیرہ۔